بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام سیدھی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دہشت گردی کے ایک بار پھر کئی واقعات ہوئے۔ ایک تو کیڈٹ کالج وانا پر خود کش حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کو بہرحال ناکام بنا دیا۔ خود کش حملہ آور نے اپنے آپ کو گیٹ پر ہی اڑایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیڈٹ کالج میں اندر جانے کی ان کی کوشش تھی اور جو ایک بڑی تباہی کی وہ ایک سازش کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، اس میں وہ بہرحال ناکام ہوئے۔ اس کیڈٹ کالج سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اور وہاں سے تمام جو طلبہ ہیں اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے خیریت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک آپریشن ہوا ہے اس میں 2 خارجیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اب بھی ایک کمپاؤنڈ میں کچھ دہشت گرد موجود ہیں جس کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ اسلام آباد کی جو کچہری ہے G11 میں، اس کے گیٹ پر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہو گئے، متعدد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، اور جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو افغانستان کے ساتھ ایک کشیدگی رہی، بات چیت بھی کی کوشش کی گئی، مذاکرات کی بھی کوشش کی گئی، لیکن مذاکرات بھی کسی نتیجے پر جو افغان طالبان رجیم ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ قطر میں ایک دور ہوا، پھر 2 ترکیہ میں ہوئے، لیکن افغان طالبان یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ تمام کے تمام جو کالعدم TTP ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے۔ پاکستان نے جب افغانستان کی جانب سے جارحیت کی گئی تھی تو پاکستان نے جو افغانستان میں ٹھکانے ہیں کالعدم TTP کے، ان کو بڑا ٹارگٹ کر کے پریسیشن کے ساتھ نشانہ بنایا تھا۔ اب پاکستان، پوری دنیا اب یہ بات جان چکی ہے کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا ہب بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ جو 4 ملکی جو مذاکرات ہوئے تھے، جو 4 ملکی ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور افغانستان پر اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نہ پنپنے دے۔ لیکن افغان طالبان مسلسل جو اپنی فطرت ہے، جو رجیم ہے، وہ اپنی فطرت اور اپنی عادت کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اور یہ جو نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان واقعات کی مذمت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو بہرحال آج وزیر دفاع نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ پروگرام کے اس پہلے مرحلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ ایک بار پھر جو واقعات ہوئے ہیں یہ یقینی طور پہ بڑے تشویشناک واقعات ہیں۔ اس خطے کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ سب کچھ بھارت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ایک اب جو ہے ایک نیا گٹھ جوڑ ہے کہ نیکسس بن گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سننے دیکھنے والوں کو سلام۔ جہاں تک دہشت گردی کی لہر کی بات ہے یا افغان طالبان کے ساتھ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے، پھر آپ نے ذکر کیا جو کہ استنبول میں ترکی میں ہوئے، 2 دور ہوئے، اور اس میں 2 سہولت کار تھے جو کہ وہ سنسیئرلی یہ چاہتے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو، اور پھر یہ جو ٹیررزم ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو منبع ہیں، ان کے جو سہولت کار ہے، اور جہاں پر ان کی لیڈرشپ ہے، اور ان سب کے خلاف یا تو پاکستان افغانستان مشترکہ کارروائی کرے اور افغانستان کی سائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ لیکن جو افغان طالبان ہے وہ اپنے ملیشیا کے موڈ سے ابھی تک ڈپلومیٹک موڈ پر یا ایک اسٹیٹ کے طور پر یا ایک حکومت کے طور پر خود کو ثابت نہیں کر سکے، اور وہی وجہ ہے کہ ان کی جو غیر لچکدار اور سٹبن رویہ تھا اس نے اس پورے پروسیس کو ڈیریل کر دیا اور اس کو فیل کرا دیا۔ جب فیل کرا دیا تو اس کے بعد پاکستان پر الزام لگانے لگے کہ ہم تو تعاون کرنا چاہتے تھے لیکن پاکستان تعاون نہیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا کی طرف سے، پھر یہ جو پروسکرائبڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کی طرف سے کہ اسلام آباد کو ہٹ کریں گے، یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنانا شروع کی کہ جب جو اسلام آباد ہے وہ آپ کے لپیٹ میں اور اس کو ہم جلا دیں گے۔
تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پری پلان تھی، یہ یہاں پر انڈیا سے جنریٹ ہو رہی تھی، اس کو وہ پھیلا رہے تھے اور ان کے ہینڈلر موجود تھے۔ اب انہوں نے جو ایک تو اے پی ایس کا جو واقعہ پہلے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانے آئے، اور پھر وہ شہیدوں کا لہو ابھی تک لوگوں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک کیڈٹ کالج کو نشانہ بنا دیا، لیکن الحمدللہ کہ وہاں پر ان کا جو حملہ تھا ناکام ہو گیا اور بچے، معصوم بچے، اور ان کی دہشت گردی سے بچ گئے۔ لیکن یہاں پر جو اسلام آباد میں کچہری کے جو کمپاؤنڈ ہے اس میں جو انہوں نے حملہ کر دیا، شکر ہے کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکے اس لیے کہ وہاں پر باقاعدہ چیکنگ تھی، لیکن جو بھی انہوں نے یہاں پر خودکش حملہ کیا ہے، یہ پاکستان کو یہ دکھانا تھا، انہوں نے جو نیکسز ہے انڈیا اور افغانستان کے، اور وہ جو یہ جو فطرت الہندوستان ہے، فتنہ ہندوستان، اور اس کے علاوہ الخوارج کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایک وفد آ رہا ہے ترکی سے، جن میں ان کا وزیر دفاع بھی ہے، ان کا انٹیلیجنس چیف بھی ہے اور باقی لوگ ہیں، اور جس کے بارے میں ابھی تاریخ پہ ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ایک فشار میں لانے کے لیے، پھر اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اسلام آباد کو ہیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ میڈیا اور پلس ان کے جو باقی اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو خوب اچھال رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کو ہٹ کیا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈے کا، دوسرا اپنے مسل دکھانے کا، تیسرا اپنے نیکسس کو مضبوط کرنے کا، اور چوتھے اپنے پلاننگ کو پاکستان کے خلاف کرنے کا، اور پاکستان کو ایک حصار میں لانے کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ 1.5 فرنٹ پر انہیں پاکستان کو مجبور کرنا۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کا بھی پھر ظاہر ہے کہ یہ اب حق ہے اور اختیار ہے کہ وہ پاکستان بھی اب جو ہے اپنے مسل دکھائے اور ان کے خلاف جائے اور ایکشن لیا جائے، اب یہ ناگزیر ہے۔ جی بالکل، پاکستان کی اسٹیٹک پالیسی ہے کہ ہماری پالیسی کوئٹ پرو کو ہوگی، کوئٹ پرو کو پلس ہوگی، اس لیے کہ یہ جو کنونشنل موڈ پر آ چکے تھے تو پاکستان کے پاس کھلا اختیار ہے، اور یہ پاکستان نے کئی دفعہ وہاں پر مذاکرات میں بھی بتا دیا کہ پھر اگر ایسا نہیں تو ایسا ہی صحیح، اور ایسا ہی صحیح میں یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے ٹول باکس میں جتنے بھی ٹولز موجود ہیں اور جو کارگر ہو سکتے ہیں، اور ان کے ہائیڈ آؤٹس کے خلاف، ان کے جو لیڈرز وہاں پر رہتے ہیں، یا ان کے جو سہولت کار ہیں، یا ان کے جو پلانرز ہیں، یا جہاں پر ان کے ٹریننگ ہوتی ہے، ان سب کو پاکستان کے پاس جتنے بھی ہتھیار اویلیبل ہے، خواہ وہ لانگ رینج ہے، شارٹ رینج ہے، وہ ہوا سے ہے، خواہ وہ زمین سے ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے۔ اس لیے کہ پاکستان نے یہ پہلے سے افغانستان حکومت کو یہ سمجھائی ہوئی یہ بات کہ پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے اور پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور یہ کارروائی ہوگی، اس لیے کہ انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے وہ جو یہاں پر ان کے ڈی این اے وغیرہ ہے وہ چیک کر رہے ہیں، اگر یہ ادھر سے ان کے ڈانڈے ملے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان بھرپور کارروائی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر صاحب، آپ تفصیل سے اس بات کر رہے تھے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ دنیا بدل رہی ہے لیکن انسانیت کے سامنے چیلنجز وہی ہیں، جنگ، غربت، ناانصافی اور تقسیم۔ ایسے میں ایک ویژن ابھرا، قیادت کا، مکالمے کا اور اجتماعی عمل کا۔ اپریل 2025 سیول، جناب سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں ایک نیا عالمی فورم تشکیل پایا، انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس، جو پارلیمانی سفارتکاری کو ایک نیا رخ دے رہا ہے۔ اور اب پاکستان میزبان ہے انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس 2025 اسلام آباد کا 10 تا 12 نومبر، جس میں 45 ممالک کے 100 سے زائد اسپیکر، پریزائڈنگ آفیسرز، ڈپلومیٹس اور وفود شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو فخر ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اسلام آباد ڈکلریشن اس اجتماعی عزم کی علامت ہوگا جو پارلیمانوں کو ایک بہتر، منصفانہ اور پائیدار دنیا کی تعمیر میں متحد کرے گا۔ پارلیمانی سفارتکاری امن، سلامتی اور جامع ترقی کی ضامن۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔
दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। बुलंद बाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्जा ज़ारे शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में तो 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। आज इसे कौमी असम्बली में भी पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज इसे कौमी असम्बली में पेश किया और उनका ये कहना था कि मीसाक़ जमहूरियत में ये बात तय हुई थी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कि आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। 26वीं तरमीम में आईनी बेंच का क़याम अमल में आया था और अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो बहस का आगाज़ हुआ है इस पर बात भी हुई। चूँकि बिल पेश कर दिया गया है तो इस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन हुकूमती बेंचेस से ये कहा गया कि अपोजिशन ने महज मुखालिफत बराए मुखालिफत की है। उनको चाहिए था कि वो इस बिल को पढ़ते, इसको तवज्जो देते और इस पर बात करते। बात तो हो रही है लेकिन बहरहाल एक शदीद एहतजाज भी हो रहा है। क्या कौमी असम्बली से भी उसी तरह से ये बिल मंजूर करवा लिया जाएगा जैसे सेनेट से हुआ है? इन तमाम मामलात पर और इसके क्या मस्बत असरात होंगे, क्या इसके फ़वाइद होंगे पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस के निज़ाम में और पाकिस्तान की सियासत के लिए, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मुमताज़ माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान अहमद खोकर एडवोकेट। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं परवेज़ संधेला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर शाहिद मसूद। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। संधेला साहब आप फरमाइएगा, आप पुरएतमाद हैं कि बिल जो है वो कौमी असम्बली से भी पास हो पाएगा? आपके पास अक्सरियत तो मौजूद है।
جی جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگا منظور یہ، اور عددی اکثریت جو بھی وہ بھی موجود ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 تہائی سے اس دفعہ وہ والے مسائل نہیں ہیں جو پچھلی دفعہ مسائل تھے کہ ہمیں بھی اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی زبردستی مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑی. تو اس دفعہ میرے خیال میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بڑی اتحادی جماعت ہے، ان کے ساتھ مل کر، اور دوسری جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، کاف لیگ شامل ہے، تو ان کے ساتھ بڑی آسانی سے یہ جو بل ہے وہ پاس ہو جائے گا. اسی لیے اس کو سینٹ سے پہلے منظور کیا گیا، کیونکہ سینٹ میں کچھ 1-2 لوگوں کا کچھ ایشو تھا، بٹ وہاں پہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ یہ بل منظور ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی بل منظور ہوگا. اور اس کے بعد اس میں جو چیزیں رہ گئی تھی، خاص طور پر جو آئینی ترمیم تھی، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اس کی عزت و تحکیم کے لیے، کہ تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی منہ اٹھائے اور وہ اس کو ایسا نہ کرے، تو کم از کم اگر اس کو یہ ٹائٹل واپس لینا ہے یا کوئی ایسا کچھ کرنا ہے تو وہ 2 تہائی اکثریت کے لیے کسی ٹھوس وجہ کی وجہ سے ہوگی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. میں کسی جگہ پہ کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا اس میں. ٹھیک ہے چٹان صاحب، آپ بتائیے کیا اثرات ہوں گے اس کے 27ویں آئینی ترمیم کے ملک کے عدلیہ کے لیے، نظام سیاست کے لیے، گورننس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں بہت زیادہ برڈن ہے کیسوں کا، اور ہمارے 98% کیسز جو ہے وہ لوگوں کے ہیں، عام آدمی کے ہیں، اور 2% جو کیسز ہے وہ آئینی کیسز ہے، وہ سیاسی کیسز ہیں. اور اگر آپ سپریم کورٹ کا ایوریج نکال دیں تو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ 2% کیسوں کو ملا ہے. اور جو عام آدمی کے کیسز ہے، کبھی وہ جب وفات ہو جاتا ہے، وفات کے بعد اس کو انصاف مل جاتا ہے اور ان کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو عام آدمی کو اب آئینی کورٹ بننے کے بعد جو سیاسی کیسز ہے، جو آئینی کیسز ہے، وہ ان عدالتوں میں چلیں گے، اور عام آدمی کو یہ ریلیف مل جائے گا کہ ان کے کیسز جو ہے ان کی زندگی میں اور ان کے حیات کے ٹائم پہ ان کے فیصلے آ جائیں گے. تو ایک تو عوام کو یہ فائدہ مل جائے گا. دوسرا، جس طرح کے ہمارے ملک کو ہر وقت خطرات میں رہتا ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ جو حالات ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے جو حالات ہے، آپ بھی انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، ہم نے آپریشن سندور جو شروع کیا ہے اس کو معطل کر دیا ہے. آج کا جو وار ہے وہ بھی مختلف ہے. آج اس میں سائبر بھی شامل ہو گیا، اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی. تو آج کا جو لڑائی ہے اس کو کہتے ہیں ماڈرن نیٹ سینٹر وارفیئر. یعنی مطلب یہ کہ تمام جو ادارے ہیں وہ یہ ماڈرن وارفیئر میں سارے ایک چھتری کے نیچے ہو تو وہ کوئک ریسپانس دشمن کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو 27ویں آئین ہے اس کی وجہ سے ہمارا ڈیفنس کا جو سسٹم ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے بیرسٹر شاہد صاحب، آپ بتائیے. آپ ظاہر ہے آپ کی جماعت تو اپوزیشن میں اختلاف کر رہی ہے، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اس کو سمجھتے پڑھتے، نظام آگے چلتا، محض مخالفت برائے مخالفت سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے شریک گفتگو کیا. میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی. سندھیلا صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بھی ہم بڑے آرام سے منظور کروا لیں گے، نہ فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا پڑے گا. دیکھیں، ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ آئین تھا 1973 کا جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس تھا. یونینیمسلی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا، اور 1947 کے بعد 1973 کے اندر ہمیں یہ آئین ملا. آج اس آئین کے اندر ترمیم سندھیلا صاحب کی اگر میں بات کو بڑا کروں تو لوٹوں کے ساتھ مل کے اگر یہ ترمیم کرنی ہے تو اس آئین کی سینکٹی کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو ہے 5 ایم این ایز پی ٹی آئی کے اٹھا لیے گئے، بی این پی مینگل کے 3 جو سینیٹرز تھے ان کو اغوا کر لیا گیا. ساری چیزیں تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو آئین کو تبدیلی کے اندر، آئین کے اندر ترمیم کے لیے آپ نے تو اکراس دی بورڈ ایک ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. جو 2010 کے اندر جب 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی، 18 مہینے لگے تھے. اس کے اوپر اکراس دی بورڈ ڈسکشن ہوئی. صحافیوں کو آن بورڈ لیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا، سوشل جو ورکرز تھے ان کو لیا گیا.
اکراس دی بورڈ بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا اور جنرل پبلک کے اندر ایک ڈسکشن رکھی گئی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ہر آدمی کو پتا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر ہونا کیا جا رہا ہے, اور اس 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 16 سال تک کنٹینیو کی. آج آپ نہ تو کسی سے بات کرتے ہیں, رویہ آپ کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی. جس انداز سے آپ نے 2/3 میجورٹی لی ہے, مجھے بتائیں کوئی ایک لیگل یا مورل جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کو جو ہے عوام نے ووٹ تو دیا 1,70,00,000 اور 2,70,00,000 کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کو آپ کسی ڈسکشن کے اندر شامل ہی نہیں کر رہے. ٹوٹل کاسٹنگ ووٹ تھا 4.5 کروڑ. تو کیسے میں یہ مان لوں کہ یہ جو آئین کے اندر ترمیم ہونے جا رہی ہے یہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہونے جا رہی ہے. اب میں بات کروں اگر چٹان صاحب کی, انہوں نے پھر وہی گلاپا کہ جناب اس کے اندر بیک لاگ بڑا ہے. سر آج بھی سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی معاملات ہیں ان کی تعداد صرف 144 ہے. سپریم کورٹ کے اندر 66,000 کیسز اس وقت پینڈنگ ہے. 82% کیسز جو ہیں وہ تو نچلی جوڈیشری کے اندر ہیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ ریفارمز نچلی جوڈیشری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر لے کر آئیں, نہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈسٹرکٹ کورٹ بنا کے رکھ دیں. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. آپ کو اگر ریفارمز لے کر آنے تھے, آج چیف جسٹس آف پاکستان, آج منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا جسٹس یا آفریدی کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ ساری چیزیں اٹھائی کہ اگر ہمارے ادارے کے متعلق بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے, تو کیا مذائقہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں, جوڈیشری سٹیک ہولڈر ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لے لیا جاتا, ان کے ساتھ بھی مشاورت کر لی جاتی. آئین کا صرف آپ کو آرٹیکل 175 ٹل 200 ملا, اور اس کے بعد آپ کو آئین کا آرٹیکل 243 اور 248 ملا. تو یہ پرسن اسپیسیفک جو ہے لیجسلیشن یا امینڈمنٹس ان دی اچھا, کانسٹیٹیوشن. یہ بیرسٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسن سپیسیفک. میں اسی نقطے پہ آپ کو روکتا ہوں, میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں, پھر میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا تیزی میں گفتگو کریں گے. آپ فرمائیے گا, کچھ چیزیں آپ نے لکھی بھی, میں اس تناظر میں بھی آپ سے بعد میں پوچھوں گا, لیکن میں پہلے جو نقطہ جس میں چاہوں گا آپ کی رائے وہ یہ ہے کہ کیا ان ترامیم سے عدالتی اصلاحات کے نظام کو تقویت ملے گی, اگر اس پہ پہلے بات کر لیں تو. بسم اللہ الرحمن جاوید, بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آپ کے سامنے جو صاحبان نے بات کی ہے اس کے اندر پولیٹیکل اینگل بھی ہے, بالکل, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی انہوں نے لیگل اینگل سے بھی بات کی ہے. بٹ میں آپ کو اس پرسپیکٹو سے سامنے لے کے آؤں گا کہ وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ آیا ہے, یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے, یا اس کانسیپٹ کو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس نہیں کیا ہوا کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. کیا انہوں نے لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ ہونی چاہیے, کیا انہوں نے نہیں اس چیز کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ پینڈنسی جو ہے وہ آپ کا ایک فیکٹر ہے. دنیا میں جہاں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہیں اس کے اندر پینڈنسی ایک سمال فیکٹر آتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ فیکٹر یہ آتا ہے کہ آپ نے اسپیشلائزڈ کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی بنانی ہے کہ جس کے اندر 4 چیزیں آئیں. ایک اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی آئے, ایک اس کے اندر کوالٹی آئے, ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جس کانسٹیٹیوشنل میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایکسپرٹس وہ ججز وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جو جینوئنلی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کو وہ سمجھتے ہیں, اور فائنلی وہ اے پولیٹیکل ہو کے فیصلہ کریں تاکہ کسی کے ساتھ ان کی الائنمنٹ نہ ہو. اب یہ جو پرنسپل ہے یہ 1920 سے دنیا کے اندر چل رہا ہے. پہلی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی وہ آسٹریا نے بنائی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہوتے ہوئے جو ہے 2025 کے اندر تقریباً 80 ممالک جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹس یا کانسٹیٹیوشنل ٹریبونلز اور 5 چیزیں وہ بناتے ہیں. جورسڈکشن وہی 5 ہے جو آج پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہے, یا اس کی جورسڈکشن جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے یا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کی ہے, یا یہ بات جو تھی جس کی بات کی جا رہی ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی انڈر ڈسکشن تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, اور اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا, جے یو آئی نے کیا, پیپلز پارٹی تو سگنیٹری تھی, اس کے بعد پی ایم ایل این جو سگنیٹری تھی. 5 چیزیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ آپ کے انٹرا گورنمنٹل ایشوز آئیں, ایک آپ کے ایگزیکٹو ایکشنز کو آپ نے ریویو کرنا ہے, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز کے معاملے جائیں, ایڈوائزری جورسڈکشن جائے,
انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس یا پبلک لٹیگیشن جو آپ اس کے اندر جائے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر اس امینڈمنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ بات کی جا سکتی ہے کہ شاید پاکستان کی پارلیمنٹ نے اوور اینڈ ابو جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا ہے, یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ اس کے اندر ایسا کام پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے اور جو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی کمٹمنٹ تھی اس کے اگینسٹ آیا. اب یہ ہے کہ اس دوران 2024 کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی. وہ امینڈمنٹ بھی جو تھی پرائمریلی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فیسیلیٹیشن اور پولیٹیکل اپیزمنٹ تھی. آئیڈیا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آیا, بات کانسٹیٹیوشن کورٹ سے نکلتے کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف چلی گئی, اور بینچ کا جو ہے وہ آئیڈیا جو تھا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھا جس کو مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ کیا کہ یار بات کو آگے بڑھاتے. اب جب بات آپ نے آگے بڑھائی تو اس وقت پھر آپ اس کانسٹیٹیوشن بینچز کو مان لیتے. جب آپ اس کے اندر جوڈیشل کمیشن میں بھی تھے, جب آپ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی تھے, تو پھر کانسٹیٹیوشن بینچ جس دن سے کانسٹیٹیوشن بینچز سپریم کورٹ میں اندر بنے ہیں, یا ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں, یا ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ان کا اختیار نہیں ہے, یا ہم نے یہ کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیں. پھر دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جب امینڈمنٹ کرتی ہے کہ اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ سے کروائی جائے. ہمیں پرابلم ہے نا 18ویں ترمیم کے اندر جب ہم نے کیا اور جوڈیشل اوور کی طرف گئے کہ ایلیویشن آف ججز کے گئے اور کانسٹیٹیوشن کورٹ سے ریٹریو کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے, لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں, آپ ججز بھی نہیں لگا سکتے, اوور سائٹ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے میجورٹی لائیں. اور 19ویں آئینی ترمیم ہے. کس دنیا کے ملک کے اندر ہے کہ ججز یہ کہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کام کرنے سے پہلے یا بعد میں کرنے سے پہلے ہماری انڈورسمنٹ, اس کے ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اب 2022 سے پیچھے کی ساری سپیچز سن لیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, کیا انہوں نے اس آئیڈیا کو یا 243 یا سی ڈی ایس والا جو ہے کہ جو دنیا کے 67 ممالک کے اندر ہے, ہم نے 1999 کے اندر اپنی رپورٹس دیکھے نا کہ وہ 10 سال ہم نے کہا کہ سی ڈی ایس آفس بننا چاہیے, نہیں بنا, اب آپ نے بنا لیا. تو میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر کہ نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کم ہوئی ہے, نہ یہ ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن اوور لیپنگ آئی ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے پاس ایپلیٹ جورسڈکشن, کرمنل, ٹیکس, نہ یعنی کہ اختیارات کا ارتکاز ہوا ہے, نہ اختیار کم, نہ سول سپریمیسی کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹارگٹ کرنے ہیں ٹائمنگ کی بنیاد کے اوپر یا پرسنالٹیز کی بنیاد کے اوپر. میں آتا ہوں دوبارہ اس پہ آپ نے لکھا بھی اس پہ. پرویز سندیلہ صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ کے پاس تو آپشن تھی کہ آپ اپوزیشن کے پاس جاتے, لیکن اپوزیشن آپ کے خیال میں کیا تیار تھی کہ وہ اس پر بحث کرتی؟ وہ تو کمیٹیوں سے بھی چلے گئے, کمیٹیوں سے بھی استعفے انہوں نے دے دیے, اور بہرحال ہم نے دیکھا ہے یہ اگر سو موٹو کو ہم دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو کے اختیارات کو چیلنج تو کیا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس, میاں نواز شریف صاحب کا کیس, سپریم کورٹ نے انہیں چلتا کر دیا. دیکھیں بالکل اپوزیشن کے پاس جانا بھی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کا رویہ بھی تو کچھ ایسا ہو نا. دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے یہ کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار ہے, ان کا مطالبہ ہے کیا ان کو خود نہیں پتا, ان کو کیا فیڈ کیا جاتا ہے, یہ کیا آگے اسمبلی میں کہتے ہیں, مطلب کہ بات یہاں پہ آئین کی ہو رہی ہے, یہ آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ایک مرد کلندر اندر پڑا ہوا باہر نکلے گا تو قیامت آ جائے گی. مطلب کن سے بات کرنا چاہیں گے آپ, کس سے بات کریں گے؟ کوئی سیاسی پارٹی تو آپ کے سامنے ہو جو اس وقت کردار ادا کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے. میرے بھائی جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں بڑے شائستہ بات کرتے ہیں, تو کچھ کہنے سے پہلے بڑا عجیب بھی لگتا ہے کیونکہ اتنی انتہائی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. کاش پوری تحریک انصاف ایسی ہو جائے تو یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں, لیکن وہ کسی سے بات تو کرنا ہے. اب دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آج آپ دیکھیں کہ آپ کے اسلام آباد پر حملہ ہو گیا ہے, ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور ہمیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں افغانستان سے کہ ہم لاہور پہ بھی حملہ کریں گے, ہم اسلام آباد پہ بھی حملہ کریں گے. لیکن جو اس وقت بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ وہاں پر بنا ہے, وہ آج کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹک ٹاک بنا کر چھکا مارنے کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے. اس صوبے میں ایک ایس ایچ او اغوا ہوتا ہے, اس صوبے میں ایک کانسٹیبل شہید ہوتا ہے, اس صوبے میں 652 بچے دوبارہ اے پی ایس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں بہادر فواد کو جنہوں نے تمام عملہ اور تمام لوگوں کو وہاں سے بازیاب نکالا. لیکن اس صوبے میں بیٹھی حکومت کیا کہہ رہی ہے, یا جو آپ کی اپوزیشن وہ کیا کہہ رہی ہے, ہمارے بڑے تعلقات ہیں افغانستان سے, ہمارا ان کے ساتھ بزنس سانجھا ہے, ہمارا ان کے ساتھ ٹریڈیشن سامنے ہے, ہماری ان کے ساتھ ثقافت سانجھی ہے, اس لیے اس طرف آپ نے حملہ نہیں کرنا, بلکہ ان کو مارکیٹیں بنا کے دیں, ان کو اور آگے لے کے جائیں, نہ سر نہ کریں.
یہ رویہ ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی قوموں پہ ایسا لمحہ آتا ہے جب پوری قوم ایک ہو جاتی ہے, لیکن ایسی بدقسمتی ہے پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے جب ہندوستان نے 2019 میں آپ کے ساتھ پر حملہ کیا, اور ابھی جب آپ نے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کو دن میں تارے دکھائے, جس کا رزلٹ آج آپ نے دیکھا کہ وہ افغانستان کے رستے آ رہے ہیں. خود تو وہ ہندوستان کچھ کر نہیں سکتا, لیکن وہ ہندوستان کے رستے آ کر آپ کے اسلام آباد, اور اگلا ٹارگٹ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک لاہور وہ کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد کراچی ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں کسی جگہ پہ تو بیٹھنا پڑے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر وہاں پہ افواج پاکستان کوئی آپریشن کرنا چاہتی ہے, وہاں کے ان جو سیلز ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد فتنہ خوارج, ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑتے تھے, تو وہاں کی حکومت کہتی ہے ہم تو یہ کرنے نہیں دیں گے. بھائی نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ کے بچے ہیں, پھر آپ کے خاندان ہیں, پھر آپ کی فیملی ہیں, پھر آپ کا کام ہے, پھر آپ کا کاروبار ہے. وہ تو اب اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں, وہ تو اگلے لاہور جانے کی بات کر رہے ہیں. تو بیٹھنا چاہیے, چاہے وہ معاملہ ہو آئینی ترمیم کا, چاہے وہ ملک ہو ہندوستان سے لڑائی کا, یا پھر افغانستان کے خاتمے کا. میں اس پروگرام کی وساطت سے فیلڈ مارشل سے گزارش کرتا ہوں کوئی خدارہ ایکشن لے, افغانستان کے خلاف بھی ایکشن لیں, اور یہ جو کے پی کے حکومت ہے ان کو بھی سمجھائیں, ان کو بھی بلائیں کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے. اگر اب آپ نے ایکشن نہیں کیا ان کے خلاف تو آئی ڈونٹ نو آنے والے دنوں میں یہ کیا کرنے والے ہیں. چٹان صاحب آپ بیٹھنا فرمائیے چاہیے, کیسے اور کیسے opposition اپوزیشن بھی کو آپ سوچنا اعتماد میں لیں گے؟ اپوزیشن آپ تو حکومت میں اتحادی جماعت ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, سیاسی مذاکرات بھی کریں, باقی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بارڈر کے اوپر, اس میں بڑی ایک فہم و فراست کی ضرورت ہے, ایک سوچ سمجھ کی ضرورت ہے. میں ایگری کرتا ہوں سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی چٹان صاحب جی. دیکھیے جی, آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میرے بھائی شاہد مسعود صاحب نے دو باتیں کی, میں اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. ایک میرے بھائی نے کہہ دیا کہ لوٹوں کے ذریعے بل کو پاس کر دیا. تو میرا ایک درخواست ہے اپنے بھائی سے کہ جب بھی اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں, ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر جاگ گیا, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوٹا ہو گیا. تو یہ ہر وقت آپ کے لوگ کیوں لوٹا ہو جاتے ہیں؟ کسی اور کا میں نے نہیں دیکھا, کسی اور کے ساتھ اس طرح کا پرابلم نہیں ہے. دوسرا, میرے بھائی نے 18ویں ترمیم کا مثال دیا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کا مثال دیا, لیکن 3 سال ان لوگوں کا بھی حکومت رہا تھا. ایک مثال یہ پیش نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے بل لانے کے قانون سازی میں کبھی اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے یا اپنے پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے. زیادہ تر کام تو یہ لوگ آرڈیننسوں پہ چلا رہے تھے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں نہ یہ ایک پارٹی کے حل کر سکتے ہیں, نہ یہ مسائل ایک ادارہ حل کر سکتے ہیں جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جاوید اقبال صاحب کہ 2008 میں بدترین حالات تھے میں. اب تو یہ پہلا دھماکہ اسلام آباد میں ہوا, ان دنوں میں تو اسلام آباد میں بھی دھماکے ہو رہے تھے, ان دنوں میں تو کراچی میں بھی ہو رہے تھے, لاہور میں بھی ہو رہے تھے. سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, ٹرائبل ایریا پیرٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. لیکن جب ہم سارے متحد ہو گئے اور اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگ گیا, بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا, اور وہ دہشت گردی جو تھی اس کا ہم نے کمر توڑ دیا. تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں, اور آج بھی ہمارا جو اور بھی اس میں مشکلات ہے, لیکن سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ صوبہ اور مرکز ایک پیج بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پراکسی وار ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہے. اس میں امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی, لیبیا میں شکست ہوئی, افغانستان میں شکست ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. یہ کوئی اس طرح کا وار نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ لڑنا میرے خیال سے ہمارے فورسز کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کسی اور ملک نے حملہ کیا وہ مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جاوید اقبال صاحب ایک جیسے لوگ ہیں, ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں, ایک جیسے, اس میں 10 بندے راستے پہ جا رہے ہیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ اس میں عوام کا
एतमाद बहुत ज़रूरी है। अवाम को एतमाद में लेना, एक पेज पे लाना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक, लेकिन आप मुझे बताएं कि मरकज़ कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी का फला कमा कर देंगे, और सुबह कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारे दोस्त हैं और हम इसके साथ जाके मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है। तो जब सूबा और मरकज एक पेज पे नहीं हो, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि अवाम आपस में कितना अवाम के डिवाइड होंगे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल बहुत सही। जरूरी है इस जंग में कि हम सारे एक पेज पे आ जाए। मुल्क है तो हमारा सियासत है, हुकूमत है। खुदा न ख्वास्ता मुल्क नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि हम तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम तो सियासतदानों से बैठेंगे नहीं। ठीक है, हम तो यही मैं बात करेंगे पूछ लेता हूँ, चीफ वक्त के भी कम साथ, रह गया DGI चटान के साहब। साथ। ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहिद साहब। ये बहुत बड़ा मसला है। बस पीटीआई का सियासत एक है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, अगर नहीं हुआ तो चाहे दुनिया बर्बाद हो। शाहिद साहब आप बताइए ना, आप हो किसके जाए, साथ कोई बैठेंगे फर्क फिर? नहीं आप पड़ता है। बैठने को तैयार ही नहीं है। आप हुकूमत तो कहती रही है कि आप हमारे साथ बैठें। आज भी बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे थे कि जी वो जब खान साहब निकलेंगे, वो जब आएंगे तो वो जो लफ्ज़ कहेंगे वो आइन होगा। यही वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आपकी सियासत को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। और आप जो है न किसी के साथ बैठ रहे हैं, न बात कर रहे हैं। कमेटियों से आपने इस्तीफे दिए हैं, तो कहाँ आपको किस फोरम पे बुलाया जाएगा? सब एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी हुई और उसके अंदर 12 के करीब लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आमीन, उनके आमीन। लवाहिकीन के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। दूसरी बात जो चटान साहब ने की, लोटों की, ज़मीर जागने की, तो ज़मीर तो उस वक्त जागना चाहिए जब आप एक पार्टी के मैंडेट के ऊपर वोट लेकर आते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, आप उसके मंशूर पे चलते हैं और आप अपने आप को पाबंद करते हैं हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, कि मैं इस पार्टी का मौक़िफ़ को आगे लेकर चलूंगा। बहुत बेहतर होता है ये लोग पहले इस्तीफा देते ताकि ये वोटिंग के अमल में शामिल ही न होते। चले इसको एक साइड पे छोड़ दें। दूसरी बात देखें, कब हमने इनकार किया है बात करने से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा मुझे जिरगे की शक्ल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जाने दिया जाए। बात ये उठी, ये कौन होते हैं बात करने वाले? ये तो डोमेन फेडरल गवर्नमेंट की है, मान लिया। उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट की बारी आई तो फिर आप कतर क्या लेने गए? बात करने गए थे ना, मुज़ाकरात करने गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपसे कहा कि मैं अपनी सर्विसेज देता हूं, मैं जाकर उनसे बात करता हूं। तो हमेशा नेगोशिएशंस को, बातचीत को पहली और आखिरी बात समझ के लेकर आ, और तो आखिरी हल है ना जी। नहीं, वो थोड़ा सा एक फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आप जन मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, आप कलदम टीटीपी की बात कर रहे थे और पाकिस्तान अफगान तालिबान की बात कर रहा था। कलदम टीटीपी से तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखें, मेरी यही गुजारिश है, आज अगर जी संदेला साहब आप ऐड करें, एक जुमला ऐड करें, टाइम कम रह गया। फिर मैंने हाफिज साहब की तरफ भी जाना है, बड़े एक अहम नुकता है। संदेला साहब फरमाइए एक जुमला। जवेद जी बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। चटान साहब मैं कहना चाह रहा जी चटान साहब करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, जब मुज़ाकरात हुई है तो मुज़ाकरात में इन लोगों ने अपने आप को मुनज़्ज़म कर दिया है, पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ठीक है। और मुझे मेरा भाई ये बताए कि कब मुज़ाकरात नहीं हुआ है? हमारे वज़ीर खारजा कितने बार अफगानिस्तान का सफर किया? हमारे वज़ीर दिफा ने कितने बार सफर किया? हमने चाइना में इसके साथ मुज़ाकरात की, हमने अफगानिस्तान में इसके साथ मुज़ाकरात की, हमने कतर में मुज़ाकरात की, जी हमने दोहा में मुज़ाकरात की। गुजारिश ये है कि हम मुज़ाकरात की स्टेज से तो आगे निकल आए। आज तो मेरा इस्लामाबाद जो है वो लहूलुहान हुआ। आज मेरा वाना के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ऊपर हमला हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब अब आए ना, हम मैदान लगाए इनके साथ, क्यों नहीं हम इनको घर में घुस के मारते? मेरा दिल भी दुखी है उसी तरह ही। जब ये मुज़ाकरात पे नहीं आए तो बिल्कुल हमें एक्शन लेना चाहिए और भरपूर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वफादार मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह एक एक फर्द आज अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर हमारे बच्चों पे हमला होगा, हमारी सरजमीन पे हमला होगा, मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, देखें अगर आपने एक पॉलिसी बनानी है, आप कल एक ग्रैंड जरगा हो रहा है ना जी खैबर पख्तूनख्वा में, चीफ मिनिस्टर ने बोला है
بڑی اچھی بات ہے, گورنمنٹ خود فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے وہاں پہ, بیٹھ کے بات ہوگی, ٹھیک ہے, دونوں وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ایک پالیسی مل کے بنانی چاہیے. یہ آپ نے بڑی درست بات کی ہے کہ یہ کم از کم ان معاملات میں وفاق اور صوبے کو ایک صفحے پہ آنا چاہیے. حافظ صاحب آپ نے لکھا, میں ایگری کرتا ہوں, دیکھیں ہونا یہی, ہاں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ تو بیرسٹر صاحب تو بات کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو بھی بات کرنی چاہیے. حافظ صاحب آپ بتائیے کہ ایک تو آپ نے لکھا بھی کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں ہمیں ہر طرف سے, اور جو موجودہ جنگی حالات ہیں اس میں ایئر, اسپیس, زمین, سمندر, سب کچھ ایک کوارڈینیشن میں چل رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں جو ہے ایک بڑی ایک یونیفائڈ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کی کمی محسوس ہو رہی تھی جس کی ضرورت تھی, اور یقیناً آپ لکھ رہے ہیں کہ سی ڈی ایس کا جو عہدہ ہے اس کی ضرورت تھی, اور نہ اس سے اختیارات کا ارتکاز ہوگا اور نہ ہی سویلین سپریمیسی چیلنج ہوگی. دیکھیں جاوید, یہ ہے کہ جب بھی کوئی نہ کوئی وار ہوتی ہے یا جس لیول پہ وار ہوتی ہے, ہر کنٹری اپنے کچھ فیصلے کرتا ہے کہ ہم نے اس سے لرن کیا کیا اور ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. اب دنیا کے اندر ٹریڈیشنلی جو ہے وہ آپ کی 3 فورسز ہیں, ایک آپ کی آرمی ہے, ایک جو گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے, ایک آپ کی نیوی ہے, اور ایک آپ کی ایئر فورس ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, جب آپ کے دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار آئی اور اس کے اندر جس لیول پہ آپ کی ایکٹیویٹی آئی, اور اس ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے جو بڑے طاقت والے ملک تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس کو کس طرح سینرجائز کرنا چاہیے کہ ان ساری جو فورسز ہیں, اب یہ کوئی میدان والی جنگ تو ہے نہیں ہے کہ جی 5000 یا 10,000 بندہ ادھر سے آ گیا, 5 یا 10,000 بندہ ادھر سے آ گیا, انہوں نے ایک میدان لگایا ہر سے سامنے اور اس سے واپس. اب تو وہ بات نہیں ہے. اب آپ کی جنگ جو ہے وہ انٹیلیجنس پہ بھی ہے, آپ کی جنگ سائبر میں بھی ہے, آپ کی جنگ جو ہے گراؤنڈ پہ بھی ہے, آپ کی جنگ نیوی میں بھی ہے, آپ کی جنگ جو ہے وہ ایئر فورس کے اندر ہے. اب اس کے اندر انہوں نے 1959 کے اندر ایک عہدہ کریٹ کیا کہ ان ساروں کو ایک ہی جگہ کر کے کوارڈینیٹ کیا جائے, لیکن ان کی آپریشنل سائٹ, ان کی انٹرنل جتنے بھی ایکٹیویٹی ہے, یا اس کے بعد جو ہے ان کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے ان کی کوارڈینیشن کو سینرجائز کر دیا جائے. اور بنیادی طور پہ 5 چیزوں کے لیے, ریسورسز کے لیے, ڈپلائمنٹ کے لیے, آپریشنز کے لیے, انٹیلیجنس کے لیے, ایگزیکیوشنز کے لیے, اور فائنلی جو ہے کہ ایک ملٹری ایڈوائزر ایسا ہو کہ اگر گورنمنٹ کو بتانا ہو کہ جی ہماری تھریٹس کیا ہیں یا ہماری پریپریشنز کیا ہے, تو وہ ایک ہی بندہ جا کے وہ بتائے کہ سر یہ ہمارا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر آپ کو جو نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے اندر جو ہے یہ ہمارا رسپانس ہے. اور وہ جو ایڈوائزر ہے وہ رسپانسیبل ہے پرائم منسٹر کو بھی, وہ رسپانسیبل ہے پارلیمنٹ کو بھی, وہ جو کمیٹیز ہیں. اب اس کو پوری دنیا کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ 67 سے زیادہ ممالک انہوں نے اڈاپٹ کیا, اور کسی جگہ یہ ایشو نہیں آیا سویلین سپریمیسی کا کہ جی شاید سویلین سپریمیسی کمپرومائز ہے اور ایک ہی شخص کو آپ نے اختیار دیا ہے. اب یہ ہے کہ برطانیہ, امریکہ, آپ کا چائنا, ٹرکی, دنیا کے ہر ملک نے اس کو اڈاپٹ کیا. ہمارے ملک کے اندر جب یہ ایشو زیادہ بنا, دیکھیں ہمارے 73 کے اندر تو سی جی ایس کا عہدہ بھی نہیں تھا, 76 میں بنایا, 80 میں بنایا, 99 کا جب کاغل ایشو آیا تو ہمارے کچھ لیسنز آئے. ان لیسنز کے اندر ہم نے بھی ریکمینڈ کیا, جو ہمارے ڈیفنس اینالسٹ تھے یا جو آپ کے سارے لوگ تھے ایکسپرٹیز کے, ہمیں بنانا چاہیے تاکہ سینرجائز کیا جائے ایک ہی جگہ پہ. انڈیا نے بھی کیا, انڈیا نے بنا لیا, ہم نے نہیں بنایا. تو یہ جو ایسی چیز کی جا رہی ہے یہ کوئی ایسا انوویٹو کام نہیں ہے. سٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں کن ایریاز کے اندر ہے, نہ آپ کی نیوی کمپرومائز ہے اس کی کمانڈ, نہ ایئر فورس ہے, نہ ملٹری ہے, صرف سب نے آپ نے انہیں جا کے کر دیا. کسی ملک کے اندر آپ نے اسٹیچوٹ میں ڈالا, برطانیہ کے اندر چونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈال کے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ پروٹیکشن بھی دے دی اس چیز کے اندر کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جو ہے اگر ہر کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا اپوائنٹمنٹ فنکشن اور ریموول کا ایک طریقہ کار ہے, تو اگر آپ اس ملک کی سروسز چیفز کو لے کے جا رہے ہیں تو اگر پاکستان کی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا وہی میکانزم ہونا چاہیے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ یا پارلیمنٹ کا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ کا جو نیشنل چیلنجز ہیں ان کو کوپ کرنے کے اندر اور انسٹیبلٹی جو ہے آپ کے ملک کے اندر جو ہے سارے سائٹس کے اندر آئے گی, تاکہ فنکشنز, پاورز اور ریموول جب آئے گی تو جو ہماری انسرٹینٹی ہے وہ سرٹینٹی کی طرف جائے گی. بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوکر ایڈوکیٹ صاحب آپ کا, پرویز صدر, بیرسٹر شاہد مسعود صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.